سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں استاد محترم کا بے حد شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ استاد محترم نے بھی ان ویڈیوز پہ میری حوصلہ افزائی فرمائی، جبکہ یہ حقیقت بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، بہت ساتھ اس میں حب جاہ، حب مال کے، حب ملک کے طالب تھے، حسد اور بغض پایا جاتا تھا ان میں. اور یہ جو الصحابۃ کلہم عقیدہ کا عدول کا عقیدہ بیان کیا جاتا ہے، یہ تو کبار صحابہ کو بچانے کے لیے کیا جاتا ہے، توریہ ہے، تقیہ ہے یہ. اور بعض صحابہ تو جبکہ ایسے تھے کہ ان کے کریکٹر کو نعوذ باللہ علامہ تفسانی رحمۃ اللہ کے بقول بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو چھپایا جاتا ہے. تو کیا یہ اس عبارت پہ آپ فتویٰ لے سکتے ہیں؟ آپ عبارت پہ فتویٰ لے کے دکھائیں، اس کے بعد بات کریے گا کہ استاد محترم منظور احمد مینگل صاحب کے اسٹیٹمنٹس اور وہ بیانات غلط ہیں. جب تک آپ ایک مجموعی فتویٰ کسی چیز سے متعلق لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کسی انفرادی بات پہ، کسی مخصوص بات پہ اعتراضات کرتے ہیں، تو یہ آپ کی جہالت کی علامت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ الحدیث ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ وحفظہ اللہ من جمیع الشرور والفتن. اور انگلینڈ کے بعض علماء کے درمیان ایک اختلاف، ایک نزاع چند ماہ قبل اٹھا تھا. رمضان المبارک کے آس پاس جب استاد محترم انگلینڈ کے دورے پہ، شیخ الحدیث ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب انگلینڈ کے برطانیہ کے دورے پہ تشریف لے گئے، تو اس کے بعد انگلینڈ کے بعد علماء کو استاد محترم کے اس انگلینڈ میں کیے گئے بیانات پر نہیں، بلکہ 2 سال 3 سال 4 سال پہلے کے کچھ کلپس تھے انہوں نے نکالے اور مختلف اعتراضات اور مختلف جو ہے سوالات استاد جی کے اوپر انہوں نے ان اسٹیٹمنٹس، ان بیانات کی روشنی میں اٹھائے. اور اس 1 ماہ کے دوران تقریباً انہوں نے 15 سے 20 ویڈیوز، 1 ماہ کے دوران 15 سے 20 ویڈیوز استاد جی کے خلاف پبلش کی، نشر کی اپنے چینل پہ الاسلام پروڈکشن پہ. استاد محترم کی جانب سے 2 ویڈیوز میں ان کے اعتراضات کے، کیونکہ 15 سے 20 ویڈیوز انہوں نے خواہ مخواہ کی بنائی تھیں، بے جا چیلنج، بے جا الزامات اس میں لگائے تھے. بنیادی اعتراضات ان کے 3 سے 4 تھے، جو استاد جی نے 2 ویڈیوز، مختصر ویڈیوز کی صورت میں اس کے جوابات، مسکت اور مدلل جوابات دے دیے تھے. لیکن بہرحال وہ مختصر تھے، استاد جی کے مرتبے کے موافق تھے. میں نے استاد جی کے ادنا شاگرد ہونے کی حیثیت سے اور بعد دیگر شاگردوں نے بھی اور میں نے بھی تفصیلی جوابات 3 ویڈیوز کی صورت میں اسی وقت چند ماہ قبل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے. بہت سے احباب نے اس کو پسند فرمایا تھا، بعض احباب کو میرے جوابات پہ، میرے ویڈیوز پہ بھی اعتراضات تھے، مختلف باتیں اس وقت میرے سامنے بھی آئی تھیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں استاد محترم کا بے حد شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ استاد محترم نے بھی ان ویڈیوز پہ میری حوصلہ افزائی فرمائی. جبکہ یہ حقیقت بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، بہت سے افراد کے لیے فائدہ مند ہوگی کہ فراغت کے بعد سے لے کے آج تک استاد محترم کے مدرسے سے کسی قسم کا کوئی تعلق تدریسی یا تصنیفی اعتبار سے میرا نہ ہے نہ رہا ہے. میرا تعلق فراغت سے لے کے آج تک استاد محترم مفتی نجم الحسن دامت برکاتہم العالیہ کے مدرسے جامع دارالعلوم یاسین القرآن اور اس کے تصنیف و تالیف کے شعبے سے رہا تھا. جب سے میں فارغ ہوا تھا استاد محترم منظور مینگل صاحب سے کوئی تعلق نہیں تھا. میں نے وہ جو ویڈیوز بنائی تھیں وہ دیانتاً اور علمی حساب سے ہی استاد محترم کے اوپر جو بیجا اعتراضات ان کی طرف سے کیا جا رہا تھا، عوام کے ذہن کو بدظن کیا جا رہا تھا، غلط اور بے بنیاد اور مختلف باتوں کو ملا کے اور عوام کو بدظن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اس لیے میں نے بھی تفصیلی کتابوں کی روشنی میں کتابوں کے حوالے آپ کو دکھا کے تفصیل سے شرائع، شرح مقاصد اور مختصر المعانی کی متنازع فیہ اور قابل گرفت عبارات، خاص طور پہ شرح المقاصد کی وہ عبارات جس میں علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے صحابہ کرام پہ بے بنیاد الزامات مختلف اعتبارات سے لگائے ہیں کہ وہ حب جاہ، حب مال اور حب ملک کے طالب تھے اور دیگر چیزیں تھیں جو میں نے ان ویڈیوز میں بیان کرتی تھیں. بہرحال تو اس پیرائے میں ہی اب میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اچھا، وہ تینوں ویڈیوز جو میں نے اس مسئلے سے متعلق بنائی تھیں چند ماہ قبل جب یہ مسئلہ اٹھا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا اس پہ ایک بات تو میں نے یہ بتایا کہ استاد محترم کا بھی بڑا پن ہے، وسعت ظرفی ہے کہ استاد محترم نے میری حوصلہ افزائی فرمائی ان پہ. نیز یہ کہ بہت سے احباب نے آپ میں سے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، پرسنل میں مختلف طریقوں سے یوٹیوب پر بھی ان ویڈیوز کی اور میری حوصلہ افزائی کی اور اس سے مثبت انداز میں لیا. بعض احباب نے اس وقت بھی اس پہ بھیجا اعتراضات اور مجھے پرسنل میں فون کر کے اور دیگر ذرائع سے اس پہ اعتراضات وغیرہ کیے تھے اور اپنوں نے بھی بعض باتیں مجھے بتائیں کہ یہ باتیں بھی بیان کریں. لیکن چونکہ میں نے ان 3 ویڈیوز میں معاملے کو بند کر دیا تھا اور میں نے آپ سے معذرت کر لی تھی کہ آئندہ اس طرح کی ویڈیوز ہم نہیں بنائیں گے، کیونکہ ان حضرات نے بھی اس کے بعد اس مسئلے کو چھوڑ دیا تھا، جو انگلینڈ کے علماء تھے انہوں نے بھی چھوڑ دیا تھا. تو ہم نے بھی اس سے اور استاد محترم کی جانب سے بھی ایسی کوئی ویڈیوز ان 2 سے 3 ماہ میں اس کے بعد جو بھی عرصہ گزرا ہے نہ پبلش ہوئی ہے، نہ میں نے کوئی ایسی چیز پبلش کی.
جبکہ جن حضرات کو میری ان ویڈیوز پہ بھی اعتراضات تھے ان سے بھی میں نے بس مؤدبانہ یہ درخواست کی کہ شرح المقاصد کی عبارت کا شرح العقائد کی اور مختصر کی جو قابل گرفت وہ مثال ہے اس کا آپ جواب تو دیں. وہ ادھر ادھر کی باتیں ہیں کہ استاد محترم سے یہ پوچھا جائے وہ پوچھا جائے, آپ پوچھیں, آپ استاد جی کے شاگرد ہیں, آپ کو ان سے تعلق ہے. اسی لیے میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ استاد محترم کے مدرسے سے کوئی تدریسی یا تصنیفی تعلق میرا فراغت کے بعد سے نہیں رہا ہے. اس لیے مجھے ایسے مشورے دینا کہ استاد محترم سے یہ پوچھ لیں وہ پوچھ لیں, یہ آپ کا کام ہے. آپ کو جو اعتراضات ہے آپ بس یہ چیز بیان کریں کہ آپ کے سامنے استاد جی کی جو چیز اگر قابل گرفت آپ سمجھتے ہیں, جیسے انگلینڈ کے علماء نے سمجھی, اور اس پہ پھر بے بنیاد اور بے جا الزامات کیے, تو آپ بھی الزامات بیان کریں, ویڈیوز بنائیں. یوٹیوب پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے. اگر وہ الزامات درست ہیں یا غلط ہیں تو اس کا موازنہ ہم اس کے بعد کریں گے. پرسنل میں رابطہ کر کے الٹی سیدھی باتیں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب میں یہ ویڈیو اسی مسئلے سے متعلق چوتھی ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ چند دن قبل, چند ماہ نہیں اب چند دن قبل استاد محترم کا انگلینڈ کا برطانیہ کا دوبارہ دورہ ہوا ہے. جب دوبارہ دورہ ہوا ہے تو دوبارہ ان علماء کے پیٹ میں مروڑ جاگ گیا, ورنہ چند ماہ سے پھر انہوں نے چھوڑ دیا تھا. اس ایک ماہ تو میں نے بتایا 15 سے 20 ویڈیو نشر کی تھی اور اپنے ساری مصروفیات ان حضرات نے ترک کر دی تھی جو ان کے چینل پہ دیگر مصروفیات دیکھی جا سکتی ہیں. اس کے بعد پھر وہ ایک ماہ کے بعد دوبارہ یہ نارمل ہو گئے تھے, لیکن اب پھر دوبارہ انہوں نے مختلف ادھر ادھر کے فتوے کے مختصر المعانی کو اور شرح عقائد کو تو ان حضرات نے ان فتاوا میں کہا ہے کہ یہ ہماری کتابیں ہیں اور یہ معتبر کتابیں ہیں اور ان کو درس نظامی میں پڑھایا جاتا ہے. اور ان فتاوا کو جو مختلف دارالفتاؤں کے ہیں استاد جی کے خلاف نشر کرنا اور اپنے چینل سے مختلف ویڈیوز دوبارہ اور وہی بے بنیاد اور بے جا الزامات کے فلانا ڈھمکانا یہ اور علامہ افسانی کو یہ کہا, پھر اپنے چینل سے چند ویڈیوز اس بارے میں ان چند دنوں میں نشر کر چکے ہیں. اور اس کے بعد وہ انگلینڈ کے وہ جو بعض علماء ہیں وہ بار بار یہ دعویٰ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی ان ویڈیوز میں کہ ہم نظریاتی لوگ ہیں اور ہم نظریات پہ بات کریں گے, اشخاص کس کے ساتھ کتنے زیادہ ہیں. کیونکہ استاد محترم جو انگلینڈ گئے ہیں, ابھی دوبارہ بھی برطانیہ گئے ہیں, تو عینی گواہوں نے, عینی شاہدین نے شہادت دی ہے کہ ایک بہت بڑا مجمع جوانوں کا اور مسلمانوں کا برطانیہ کے استاد محترم کے بیانات میں جڑ رہا ہے. لیکن ان حضرات نے گویا کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ استاد جی کے ساتھ کون ہے یا نہیں ہے, کس کے ساتھ کون ہے نہیں ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نظریاتی لوگ ہیں اور اصولی بات کریں گے. اور اصولی بات انہوں نے یہ بے تکی باتیں ہم نشر کر رہے ہیں کہ فلاں دارالفتہ نے کہا کہ شرح عقائد ہماری مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے اور معتبر کتاب ہے. بھائی اس بات کا تو استاد جی نے بھی کبھی انکار نہیں کیا. جو ویڈیوز استاد جی کا کلپ آپ نے لگایا اس میں بھی سماعت کر سکتے ہیں, ان کی ویڈیو میں وہ کلپ موجود ہے, اس میں بھی استاد جی نے کہا ہے ان کی بہت سی باتیں درست ہیں, بعض باتیں قابل گرفت ہیں اور ان کی کتابوں کو فلسفے اور علم الکلام کے حساب سے ہی پڑھایا جاتا ہے. وہ کوئی ہمارا بنیادی مرکزی عقیدہ نہیں ہے. مرکزی عقائد, بنیادی عقائد عقیدہ طحاویہ میں, المحند المفند میں اور دیگر کتب عقائد میں موجود ہیں. علامہ تفسیرانی کی کتاب تنشید الاذہان اور مختلف دیگر وجوہات اور علمی رسوخ کے پیدا کرنے کے لیے استاد جی نے بھی بیان کیا ہے کہ درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں. بعض باتیں استاد جی نے کہا قابل گرفت ہیں, آپ ان باتوں کو پوچھ کے فتویٰ لے کے دکھا دینا اگر آپ میں اتنی ہمت ہے, چاہے وہ انگلینڈ کے علماء ہوں چاہے وہ پاکستان میں موجود علماء ہوں جن کو علامہ تفسیرانی رحمہ اللہ پہ بات کرنے سے دل میں درد اٹھتے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ علم کی توہین ہے. میں نے اپنی گزشتہ چند ماہ قبل بنائی تینوں ویڈیوز میں بتایا تھا علامہ تفسیرانی رحمہ اللہ کا بڑا مرتبہ ہے, ان کا ایک علمی مقام ہے, بلکہ ان کے علوم کو سمجھے بغیر ایک عالم کو, جو درس نظامی کا ایک روایتی عالم ہوتا ہے, اس کو عالم قرار نہیں دیا جا سکتا. جتنا وہ اس میں رسوخ حاصل کرتا ہے, جتنا وہ ان کی کتابوں کو توضیح تلویح کو مختصر کو سمجھتا ہے, سمجھنے سے آگے آپ اس کو کسی لفظ سے اگر تعبیر کر سکتے ہیں کہ اس کو چاٹ جاتا ہے, اس کو پی جاتا ہے, تو اس کا علمی رسوخ اتنا بڑھ جاتا ہے. اس سے کسی کو نہ اختلاف ہے نہ اعتراض ہے. اعتراض ہے ان متنازع فی عبارات پہ. آپ ان عبارات سے متعلق فتویٰ لے کے دکھائیں نا. آپ رکیب علی و حرم معاویہ سے متعلق فتویٰ لیں, مختصر کی عبارت سے متعلق, اور شرح المقاصد کی اس عبارت سے متعلق فتویٰ لینا کہ یہ عبارت جس کتاب میں لکھی ہوئی یہ عبارت درست ہے کیا. اہل سنت والجماعت اس عبارت کا جس میں صحابہ کرام پہ بہتان الزامات اور افتراءات لگائے گئے ہیں کہ الصحابۃ کلہم عدول کا عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے, اور بعض اس میں حب جاہ, حب مال کے, حب ملک کے طالب تھے, حسد اور بغض پایا جاتا تھا ان میں. اور یہ جو الصحابۃ کلہم عقیدہ کا عدول کا عقیدہ بیان کیا جاتا ہے یہ تو کبار صحابہ کو بچانے کے لیے کیا جاتا ہے, توریہ ہے, تقیہ ہے یہ. اور بعض صحابہ تو جبکہ ایسے تھے کہ ان
ان کے کریکٹر کو گویا کہ نعوذ باللہ علامہ تفسانی رحمۃ اللہ کے بقول بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو چھپایا جاتا ہے۔ تو کیا یہ اس عبارت پہ آپ فتویٰ لے سکتے ہیں؟ آپ عبارت پہ فتویٰ لے کے دکھائیں، اس کے بعد بات کریے گا کہ استاذی کے استاد محترم منظور احمد مینگل صاحب کے اسٹیٹمنٹس اور وہ بیانات غلط ہیں۔ جب تک آپ ایک مجموعی فتویٰ کسی چیز سے متعلق لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کسی انفرادی بات پہ، کسی مخصوص بات پہ اعتراضات کرتے ہیں، تو یہ آپ کی جہالت کی علامت ہے۔ آپ چیلنجیں تو دے رہے ہیں لیکن یہ بہت بڑا خلط مبحث ہے۔ مختصر کی کتاب کو کون منکر ہے کہ درس نظامی میں نہیں پڑھا جاتی؟ کون منکر ہے کہ وہ کوئی غلط کتاب ہے؟ لیکن اس کے اندر جو غلط عبارت ہے ایک آدھ، لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ ان عبارات سے متعلق فتویٰ لیں اور پھر اعتراض کریں، پھر آپ چیلنج دیں، پھر آپ دعویٰ کریں تو آپ کا دعویٰ سمجھ میں بھی آتا ہے۔ ویسے تو اس دور میں جب عوام ویسے ہی علماء سے اور مذہبی طبقے سے بدظن ہے اور مختلف نام نہاد مذہبی اسکالرز عوام کو علماء سے ہی نہیں بلکہ اپنے پورے اسلاف سے بدظن کرنے کے مشن پہ لگایا ہوا ہے، ایک پورے طبقے کو، ایک ڈاکٹر اور انجینئروں کو، جو عوام کو علماء سے ہی نہیں بلکہ فقہ حنفی سے، فقہائے کرام سے، فقہ مالکی، فقہ شافعی سے، بزرگوں سے اور سب سے بدظن کرنے کے ٹارگٹ پہ لگے ہوئے ہیں اور صحابہ سے بدظن کرنے کے ٹارگٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت میں آپ کا یہ کون سا کار خیر ہے کہ آپ ایسی نیگیٹیوٹی اور ایسی منفی باتیں پھیلا کر استاد محترم کے برطانیہ آنے سے میں نے بار بار آپ کے سامنے ذکر کیا ان حضرات کو، انگلینڈ کے علماء کو کیا پیٹ میں مروڑ اڑتا ہے اور کیا تکلیف ہوتی ہے، یہ تو استاد محترم جانتے ہوں گے اور وہ حضرات جانتے ہوں گے۔ متنازع فی عبارت اور مشکوک عبارت اور جو عبارت قابل گرفت ہو وہ قابل گرفت ہے، اس کو اس سے برات کا اظہار یا اس پہ گرفت کرنا کہیں سے بھی کوئی علمی بددیانتی یا کہیں سے بھی کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کو وقت کا منکر کہہ کے اس کے خلاف من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ کے حدیث کا اطلاق کر کے اس کے خلاف عالم جہاد اور عالم ایک پورا جو ہے نا تحریک کا آغاز کر دیا جائے۔ یہ آپ چند حضرات ہیں، آپ کو جو ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے، وقت کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے۔ استاذی سے متعلق آپ کو اگر کوئی مضبوط اعتراض اور کوئی مضبوط آپ کے سامنے دلیل ہے تو آپ پیش کریں، وہی گھسے پٹ اعتراض جن کے جوابات ہم نے بھی دے دیے، استاد محترم نے اپنی 2 ویڈیوز میں دے دیے تھے، انہی کو دوبارہ بار بار لگا لپٹا کے بتانا اور اس کے بعد استاذی پہ پنجپیریت کے اور استاذی پہ مختلف جو ہے سلفی ہونے کے اعتراضات کرنا، یہ کل ہم نے بھی خدا کو جواب دینا ہے کہ کسی کو آپ بے بنیاد، جبکہ وہ دیوبندیوں کے سرخیل ہیں، ان پہ علماء دیوبند کی ایک اکثریت نے مولانا منظور احمد مینگل صاحب پہ اعتماد کیا ہے، بلکہ شیخ الحدیث شیخ الوفاق حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی حیات میں ان کو اپنے مدرسے میں کئی سال تدریس کا موقع دیا ہے۔ بہرحال اپنے یہ بیجا الزامات کے جواب دے وہ حضرات خود ہیں۔ یہ چند مختصر سی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پھر پیش کر دیں استاد محترم شیخ الحدیث منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلاف جو پروپیگنڈے مختلف اوقات میں مختلف جانب سے مختلف وجوہات کہہ لیں یا مختلف اسباب کی بنیاد پہ دوبارہ دہرائے جاتے ہیں، اور ان عبارات کے جن عبارات پہ ساجی نے اعتراضات کیے ہیں جس کی وجہ سے ان حضرات کے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے، ان اعتراضات کے درست جوابات دینے کے بجائے مولانا عبدالحلیم صاحب اور دیگر انگلینڈ کے جو بعض علماء ہیں بے بنیاد باتیں اور ادھر ادھر سے کسی طریقے سے علامہ تفسانی رحمہ اللہ کو اور وہ جو بھی متنازع عبارات ہیں ان کو درست ثابت کرنے کی کوشش میں، اور صحابہ کرام پہ جو ان کی جانب سے بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں ان کا گویا کہ ان الزامات کا دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ان چیزوں میں لگے ہوئے، لیکن استاد محترم سے ایک ان کو حسد ہے کہہ لیں یا بغض ہے یا واللہ عالم وہ ان کی اگر دیانت ہے تو کیسی دیانت ہے کہ وہ سب سمجھتے ہوئے وہ سب دیکھتے ہوئے بھی ان متنازع عبارات کو پھر بھی سچ کے خلاف جاتے ہیں، تو واللہ عالم ان کے دلوں میں کیا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ آگے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔